السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے نان مسلمز کی ایک اور غلط فہمی کو جو ہے وہ دور کیا ہے۔ ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا اور میرا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آج کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ، بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ۔
لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50 ہزار اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ, نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90 ہزار آپ خرچہ کریں, یا پسند کریں گے 50 ہزار ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50 ہزار ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری, فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی, اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو بہت اہم تھی اور یہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے اسلام میں بھی اب جو ہے مسلمز میں بھی آ گئی ہوئی ہے. پہلے تو نان مسلمز کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ عورتوں کا حق ان کو جو ہے وہ پراپر نہیں دیتے بنسبت مردوں کے, لیکن اب جو ہے وہ یہ چیز مطلب فیمنزم کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, جیسے مارچ وغیرہ نکلتے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں جو ہے یہ مارچ وغیرہ نکلتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ مرد کو ایک مطلب پورا حصہ اور ہمیں آدھا کیوں دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے وہ پراپر ایک مطلب ریزن کے ساتھ جو ہے وہ بتایا, اور وہ ریزن ویلڈ بھی ہے. مطلب ایک مرد جو ہے اگر وہ 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہے تو اس میں سے اس نے جو ہے وہ مطلب ڈفرینٹ جو ہے اخراجات جو ہے وہ کرنے ہیں. اس کے گھر میں جتنی خواتین ہیں, مطلب اس کی ماں, اس کی بیوی, اس کی بہنیں جتنی بھی اس نے ان سب پہ جو ہے وہ اس چیز کو خرچ کرنا ہے. تو مطلب وہ تو اس کے لیے خود کے لیے جو ہے وہ کم سے کم بہت زیادہ ہوا تو اس نے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ استعمال کر لینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تو سارا کچھ جو ہے اس نے بانٹ ہی دینا ہے, مطلب لگا ہی دینا ہے. تو مطلب اس لیے انہوں نے کہا, اور یہ بات واقعی میں سچ ہے کہ مطلب اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کر لیں تو مطلب جیسے کہ ایک گھر میں جو ہے وہ ایک عورت اور مطلب ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے اگر جاب کر رہے ہیں تو جو لڑکا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 99% رسپانسبلٹیز اس چیز کی ہوتی ہیں کہ اس نے سارا کچھ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے تو اگر کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی تو اس کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی پورے گھر کو دیکھنے کی یا پورے گھر کے جو اخراجات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی بنسبت لڑکے کے. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. اس پہ جو ہے نا وہ ہم انسانوں کا تو ٹھیک ہے, لیکن ہم مسلمز کا جو ہے نا کم سے کم ہم مسلمز کا جو ہے وہ سوال اٹھانا نہیں بنتا ہے, کیونکہ جو چیزیں اسلام میں قرآن مجید میں حد کر دی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حد بندی کر دی گئی ہیں, تو اس پہ سوال اٹھانا ایک کفر کی نشانی ہے. اس کو ایک کفر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کفر کرنا ہے, کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سوال اٹھانا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طے کی ہیں اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مطلب 100% ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ایک وقتی طور پہ جو ہے وہ ہمیں وہ چیزیں اگر نقصان دہ لگنا شروع ہو بھی جائیں ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے, تو وہ آگے جا کے انسان کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے فائدہ مند تھی, بہت زیادہ فائدہ مند تھی. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.